الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم فاجعلہ لنا سہلا۔ معزز حاضرین مجلس، دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے موضوع کے بارے میں پہلے سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا سود کے مسائل یا سود کے جدید مسائل، دور حاضر میں سود کی جدید شکلیں۔ سامعین کرام، موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک دو انتہائی اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ کل ہماری ایک مجلس ہوئی تھی، آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید وہاں بھی حاضر ہوئے ہوں، جو لوگ حاضر نہ ہوئے ہوں وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اسے وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ کل ایک بات میں نے عرض کی تھی کل کی مجلس میں کہ ہم تمام مسلمانوں پر ان تمام مسائل کا سیکھنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے تو نماز کا طریقہ سیکھنا بھی ہمارے لیے واجب ہوا۔ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے، اس لیے وضو کا طریقہ سیکھنا ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ نماز کے لیے لباس شرط ہے، اس لیے لباس کے اسلامی اصول، نماز کے اندر لباس کی کیا کیا شرطیں ہیں وہ جاننا ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ تمام مسائل کو قیاس کر لیں، چاہے ان مسائل کا تعلق عبادات سے ہو یا ہمارے دنیاوی معاملات سے ہو، ہر وہ مسئلہ جو ہمیں پیش آنے والا ہے اور جس کے بارے میں شریعت پر ہمیں عمل کر کے اس مسئلے میں آگے بڑھنا ہے، اس مسئلے کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کا اثر ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو بازار میں جاتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بازار میں گئے اور انہوں نے پکار کر کے اعلان کیا کہ ہمارے بازار میں، اس مارکیٹ کے اندر ایسے آدمی کو دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے جس کو خرید و فروخت کے اسلامی احکام نہیں معلوم ہیں۔ خرید و فروخت کے اسلامی احکام جو ہیں، اگر وہ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ اپنی دکان یہاں سے اٹھا لیجئے۔ پہلے وہ مسائل سیکھیے، پھر آپ یہاں دکان لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی تاجر ہے تو تجارت کے کچھ اسلامی اصول ہیں، اگر ان اصولوں کو نہیں جانے گا تو خود بھی وہ حرام کے اندر داخل ہو جائے گا، حرام میں واقع ہو جائے گا اور کسٹمرز کو بھی حرام میں واقع کرے گا۔ اس طرح سے وہ سماج اور معاشرے میں تجارت سے متعلق حرام کاری کے انتشار کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اس تاجر کے اوپر ضروری ہے کہ تجارت کے اصول پہلے سیکھے، پھر اسے تجارت کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی امیر ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا، جب تک وہ غریب تھا تب تک زکوٰۃ کے احکام سیکھنا اس کے اوپر واجب نہیں تھا۔ سیکھ لے تو اچھی بات ہے، اگر نہ سیکھے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے، اب زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے وہ مسائل
جن کے بغیر وہ اپنے مال میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو مستحقین تک نہیں پہنچا سکتا ہے، ان مسائل کا سیکھنے اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ تو یہ بات میں بار بار دہراؤں گا، یہ بات بار بار کہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین کو سیکھنا یہ چند علماء کا کام ہے، علماء نے سیکھ لیا دین کا حق ادا ہو گیا، بالکل نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان مسائل کا سیکھنا یہ علماء پر واجب ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں دین کے بیسک مسائل جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ آپ جو ہے بری نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر تجارت کر رہے ہیں اور تجارت میں حرام کاری کر رہے ہیں، جب قیامت کے دن آئیں گے آپ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ آپ کو کیوں نہیں معلوم تھا؟ دنیا کے اتنے سارے پیچیدہ مسائل آپ سیکھ لیتے ہیں، تجارت کی باریکیاں جو دنیاوی باریکیاں ہیں وہ ایک ان پڑھ آدمی بھی سیکھ لیتا ہے، حساب کتاب اور دنیا بھر کی باتیں۔ تو یہ موٹے موٹے اسلامی مسائل کیوں نہیں آپ سیکھ سکتے؟ تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد کر لیں کہ یہ سیکھنا صرف علماء اور طلباء پر واجب نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تجارت کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے، چاہے کوئی تجارت کر رہا ہو یا تجارت نہ کر رہا ہو، کون ایسا شخص ہے جسے خریداری کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ خرید و فروخت کی ضرورت کس کو نہیں پڑتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص دکان جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، اور اسے روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا موٹے موٹے جو مسائل ہیں جن کو جانے بغیر ہم حرام سے نہیں بچ سکتے ہیں، ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ پہلی بات، پہلی تنبیہ۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم دین کا علم ہمیں حاصل ہو جائے، دین کا علم ہم حاصل کر لیں، ظاہر ہے دین کا علم حاصل کرنے کے کچھ سورسز ہیں۔ آپ کے پاس سب سے آسان سورس ہے علماء، کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے اس نے وہ قرآن و سنت کو پڑھ کر کے ڈائریکٹ ان سے احکام کو اخذ نہیں کر سکتا ہے، گرچہ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر مسلمان کتاب و سنت کا علم حاصل کرے اور اتنا علم حاصل کرے کہ اس کے موٹے موٹے مسائل کو وہ سمجھ سکے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ کتاب و سنت سے آپ اسلام کے احکام کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں، تو آپ کے آس پاس علماء موجود ہیں، آپ ان علماء سے رجوع کریں۔ کسی بھی مسئلے میں آپ جیسے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ کنسلٹ کرتے ہیں، آپ بزنس کے جو ماہرین ہیں ایک آدمی سے نہیں 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد وہ کر کے ایک ایک قدم اس میں رکھتے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن کیا آپ کبھی یہ فکر کرتے ہیں کہ جو دنیاوی مسائل ہیں اس میں تو ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، انتہائی احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہیں کہ گھاٹا نہ لگ جائے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ فکر کیا ہے کہ جو بزنس میں کرنے جا رہا ہوں، جو طریقہ اختیار کرنے جا رہا ہوں بزنس کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طریقے کے اندر کوئی شرعی مخالفت ہو؟ تو چلو جس طرح سے ایک کنسلٹنٹ ہے ہمارا دنیاوی تجارت کے مسائل کے سلسلے میں، اسی طرح سے ایک عالم سے بھی مشورہ کر لیں کہ ہم ایسی تجارت کرنے جا رہے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے کہیں کچھ غلط تو نہیں ہے۔ تو آپ علماء کی جانب رجوع کریں اپنے مسائل میں۔ اور یہ مطلب پریشانی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت کا علم اس بات تک محدود ہے کہ آپ کو نماز پڑھانا آ گیا اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آ گئی، گویا کہ شریعت کا علم آپ کو حاصل ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے دنیاوی علوم ہیں، جن لوگوں نے دنیاوی اور دینی دونوں علوم پڑھا ہے، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علماء جن کی حیثیت آپ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو عالمیت اور فضیلت تک پڑھتے ہیں، اگر اتنا ٹائم اور اتنی محنت وہ دنیاوی علوم میں دیتے تو شاید وہ پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتے۔ آپ اس بات پر یقین کریں۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ دین کا علم ایسا ہے کہ بس چند مجلسوں میں ہم بیٹھے اور ہم کو دین کے سارے علم کا پتہ چل گیا۔ تو یہ بہت بڑی پریشانی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کو انتہائی ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ تو آپ علماء کی جانب رجوع کریں، اور جب آپ کے پاس علم آ جائے، اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد علم کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس کا پہلا تقاضا
علم آ جانے کے بعد اس کا پہلا تقاضا ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کا دوسرا تقاضا ہے کہ اسے دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں۔ آپ کو علم حاصل ہو گیا، پہلے آپ عمل کیجئے، اب آپ نے عمل کر لیا، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد کسی مسئلے کا شرعی حکم معلوم ہونے کے بعد اس کے بعد بھی اگر آپ روگردانی کرتے ہیں اور عمل کرنے سے بچتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ابھی نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر کیا فرماتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں، یعنی جن پر تیری غضب نازل ہوئی ہے، اور جو گمراہ ہیں۔ مغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں۔ یہودیوں پر اللہ کی غضب کیوں نازل ہوئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس علم تھا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو گمراہ کیوں کہا گیا سورہ فاتحہ کے اندر؟ کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، وہ جاہل تھے۔ تو نصرانیوں کو ضالین اس لیے کہا گیا کہ وہ جاہل تھے، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، اور یہودیوں کو غیر المغضوب علیہم اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے پاس علم تھا، وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، روگردانی کرتے تھے۔ گویا کہ علم آنے کے بعد اس سے روگردانی کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ یہودیوں کی پہچان ہے، یہودیوں کی علامت ہے، یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کی ایک اور بھی خصلت ہے، ان کے پاس دین کا صحیح علم آ جاتا ہے، آ جانے کے بعد جب وہ کوئی چیز ان کی پسند کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا انہیں حکم دے رہا ہے، صاف صاف ان کو پتا چل گیا کہ ہم سے یہ مطلوب ہے، اس کے بعد اس چیز کو دوسرے طریقوں سے کرتے ہیں جس کو کہ ہیلا کہا جاتا ہے۔ ہیلے اور بہانوں سے شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی معصیت کرتے ہیں۔ یہودیوں سے کہا گیا کہ سنیچر کو شکار مت کرنا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، سنیچر کو شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہودیوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ٹھیک ہے، ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے، جمعہ کو جال لگا دیں گے، پھر مچھلیاں پھنستی رہیں گی اس میں، اتوار کو جا کر کے جال نکال لیں گے۔ یہ طریقہ یہودیوں کا ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ بتایا جائے، اب اس میں ہیلے اور بہانے تلاش کرنا، اس میں دوسرے راستے، حرام راستے تلاش کرنا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا دین بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ انداز میں سارے احکامات کو بتا دیا گیا ہے۔ لیلھا کنہارھا، اس دین کے جو مسائل ہیں اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح سے روشن ہیں، اس میں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ نہیں ہے، سارے مسائل بالکل واضح ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب آپ ان سے بتائیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہاں تک کہ ایسے مسائل میں بھی جن میں امت کے علماء کے درمیان اجماع ہے، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، جب ان سے بتایا جاتا ہے یہ حرام ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے، اور اس کا الٹرنیٹ، اس کا بدیل یہ ہے، آپ ایسا ایسا کر سکتے ہیں، جبکہ کیونکہ ہماری شریعت نے جب کسی چیز کو ہماری شریعت حرام قرار دیتی ہے تو اس کا بدیل ہمیں دیتی ہے، اس کا الٹرنیٹ دیتی ہے۔ ہماری شریعت نے سود کو حرام قرار دیا، اس کا الٹرنیٹ ہمیں بیع دیا، خرید و فروخت دیا۔ زنا کو حرام قرار دیا، اس کا الٹرنیٹ ہمیں نکاح دیا۔ شرک کو حرام قرار دیا، اس کا الٹرنیٹ ہمیں توحید دیا۔ تو ہر چیز کا بدیل موجود ہے شریعت میں، لیکن یہاں پریشانی یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حرام ہے، اب وہ 10 سال سے بزنس کرتے آئے ہیں، 20 سال سے بزنس کرتے آئے ہیں، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہاں پر آپ کی ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں پتا چل گیا، اب تک ہم گمراہی میں تھے، حرام کھا رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں پتا چل گیا، اب ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کو اسی چیز کو حلال کرنا ہے،
اور دنیا بھر کے طرح طرح کے ہیلے اور حجت، فلاں مسئلے میں تو ایسا ہے تو یہاں ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہے؟ ابھی جو میں نے بتایا نا کہ شریعت کے علم کو انتہائی ہلکے اور سستے میں لیا جاتا ہے، کہ اس کو کوئی بھی آدمی چند دروس میں حاضر ہوا، جمعہ کے خطبوں میں حاضر ہوا، گویا کہ وہ سمجھ سکتا ہے، ہر مسئلے کی باریکی کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی معتبر عالم آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کے وزن کو سمجھیے۔ پوچھنے کا حق آپ کو بالکل ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھا دیجئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل آنے کے بعد کوئی ہیل و حجت نہیں، حرام ہے تو حرام ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو حاکم نہ بنا لو، اللہ اور اس کے رسول کو فیصل نہ بنا لو۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور جب آپ کو فیصلہ سنا دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا دیا جائے، تو چوں چرا دائیں بائیں جو ہے ہیلا بہانا یہ نہ آئے، تب آپ سمجھ جائیے کہ آپ مومن ہیں۔ اور اگر طرح طرح کے ہیلے بہانے آتے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو تمہید کے طور پر جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں آپ کے سامنے علم کا انبار لگا کر کے چلا جاؤں، اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، آپ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، آپ یہاں پر صرف لذت کام و دہن کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے حاضر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں سے جب کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب تک تو ہمیں نہیں معلوم تھا، اب تک کسی نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ارے بھائی، آپ جاہل تھے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ علم تو بھرا ہوا ہے، قرآن 1400 سال پہلے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے ہیں، ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اگر آپ جاہل تھے تو شرمندہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو علم نہیں آیا، اگر آج بتایا جا رہا ہے تو اس کو سمجھیے۔ اگر دلائل کی روشنی میں وہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ ایک جاہل آدمی ہیں اور آپ یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں، آپ کہہ رہے ابھی تک ہم کو کیوں نہیں پتا تھا؟ تو یہ سب ہیلے بہانے اور یہودیوں کی خصلتیں ہیں۔ تو جب کوئی معاملہ بتایا جائے آپ کو تو آپ شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں یہ حکم پتہ چل گیا، اب ہم اس حرام سے بچ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سود کے جدید مسائل۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، سود کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ میں چند ایک باتیں کہنا چاہوں گا آپ سے سود کے بارے میں، یا سود کو ہماری شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اسلاف کے اقوال کی روشنی میں، قرآن اور احادیث کے اندر وارد آیات نصوص کی روشنی میں، اور میرے مختصر سے تتبع اور استخراج کی روشنی میں، اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے اندر سود سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے تو اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے۔ سود کھانا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے کتنے وہ تمام گناہ جن کا تعلق معاملات سے ہے، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ اتنی حدیثیں، اتنی آیتیں ہیں کہ اس کے لیے مستقل ان آیات اور احادیث کو ذکر کرنے کے لیے ایک مستقل درس چاہیے، اس لیے میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اور کل کی مجلس میں بھی کئی چیزیں آپ نے سنی، ایک دو باتیں میں ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں۔ 73 دروازے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مراتب ہیں، سب ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے ادنا لیول ہے، سب سے لو لیول ہے سود کا، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ حسن درجے کی حدیث ہے یہ۔ آپ بتائیے کہ کیا اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ
کتنا قبیح عمل ہے سود کھانا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شریعت کے اندر شرک کے بعد سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا، سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا۔ بعض تابعین کہتے ہیں کہ میں 33 بار زنا کر لوں یہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ 1 درہم سود کا کھا لوں، 1 درہم سود کا کھا لوں یہ میرے نزدیک بہت بڑا ہے، اس سے ہلکا یہ ہے کہ میں 33 بار زنا کر لوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سود کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں سود اس قدر منتشر ہو گیا ہے، ہم مال کے ایسے رسیا ہو گئے ہیں کہ ہم یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں کہاں کہاں سے کن کن طریقوں سے سود آ رہا ہے، اور ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایک کہاوت ہے عربی میں کہ اذا کثر المساس قل الاحساس، جب کسی چیز سے ہمارا معاملہ بہت زیادہ پڑتا ہے اور احتکاک ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے تو احساس کم ہو جاتا ہے۔ جب بچپن سے ہمارے خون میں وہ چیز شامل ہو گئی ہے، دن رات ہم اسی میں لت پت ہیں، تو پھر اس کی خطورت، اس کی گمبھیرتا ہماری نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے۔ اور یہی مسئلہ حرام خوری کا ہے، سود خوری کا مسئلہ یہی ہے، ہم اس کو انتہائی ہلکا، اگر تھوڑا موڑا سود آ گیا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ ایک بات سمجھ لیں کہ گناہ کا جو اعلیٰ ترین لیول ہے، اعلیٰ ترین یا خطرناک ترین درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کو قانونی حیثیت مل جائے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، احساس ہے میں گناہ کر رہا ہوں، روزانہ اسے احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن امید ہے کہ وہ واپس لوٹے گا، کیونکہ وہ اس بات کا احساس کر رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ گناہ ہماری نگاہ میں ہلکی ہو جائے، ہم اس کو گناہ سمجھنا ہی بند کر دیں، تو سمجھ جائیے کہ ہماری ہلاکت اور تباہی قریب ہے، ہم ہلاکت اور تباہی کے دروازے پر ہیں، ہمارے پلٹنے کے راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں، توبہ کی توفیق تقریباً مسدود ہو چکی ہے۔ تو سود کا معاملہ اور حرام خوری کا معاملہ ہمارے معاشرے میں اسی لیول تک پہنچ گیا ہے، ہم غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم غلط کو غلط سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں کہ ہم حرام کاری کر رہے ہیں، ہم سود خوری کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں گے کہ نہیں، آپ سوئیں گے تو صبح کریں گے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر اس حالت میں ہماری آپ کی موت ہو جاتی ہے، کل کو ہم کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ یہ لاکھوں کروڑوں جو ہم کما رہے ہیں، اس میں سے کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے، اور یہ ہیلا اور حجت ہے، یہ مسجد کے امام صاحب کے سامنے جو کہ بہت کمزور ہیں، ان کے سامنے تو ہیلا اور حجت چل جائے گی، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ہیلا اور حجت یہ چلنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی سے ہوشیار ہو جائیں۔ تو سود کا جو مسئلہ ہے انتہائی خطرناک مسئلہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ سود کی جو شکلیں ہیں، اس کی جو صورتیں ہیں موجودہ زمانے کے اندر وہ بے شمار ہیں اور ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بچ پانا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو تمام صورتوں سے اگر ہمارے پاس علم ہے، اویئرنیس ہے، اور ہم متنبع اور چوکنا ہیں تو انتہائی آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے، پیسہ ہو کیسا بھی ہو، اگر ہمارا یہ اصول ہے تب تو بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جس طرح اپنے دنیاوی معاملات کے اندر چوکنا رہتے ہیں، اگر چوکنا رہیں تو بچنا بالکل ممکن ہے، 100% ممکن ہے۔ اور اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جہاں پر نہیں، اس ملک میں رہنے کے لیے ہمیں فلاں معاملے میں داخل ہونا ہی پڑے گا، اگر ہم نہیں
اس معاملے میں داخل ہوں گے تو اس ملک کا قانون ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت ہی نہیں دے گا. اگر ایسی صورتحال آ جائے تو ہماری شریعت بھی آپ کو چھوٹ دیتی ہے کہ خلاص اس کا ارتکاب کر لو. اگر ایسی صورتحال آ جائے یعنی مجبوری کی صورت میں آپ اس حرام کا ارتکاب کر سکتے ہو. لیکن مجبوری کا مطلب ہمارے یہاں کیا بنا دیا گیا ہے؟ ہمارا 20 لاکھ کا بزنس ہے، اگر ہم نے اس حرام کو چھوڑا تو ہم کو دوسرا بزنس اسٹارٹ کرنا پڑے گا. ہمارا مہینے میں 4 لاکھ روپے نفع ہوتا ہے، وہ 1 لاکھ پر آ جائے گا. یہ ہماری مجبوری ہے. اس کو مجبوری بنایا جائے. یہ مجبوری نہیں ہے. مجبوری یہ ہے کہ آپ کے سر پہ چھت نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، فٹ پاتھ پر ہیں، یہ مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ فاقہ ہو رہا ہے. مجبوری ہے کہ ملک میں آپ کو رہنے نہ دیا جائے اس پر عمل کیے بغیر. یہ مجبوری ہے. اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہا ہے، سر پر چھت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تو آپ مجبور نہیں ہیں. مجبوری لگزری کا نام مجبوری نہیں ہے. لگزری کے ڈیمانڈ کا نام یہ مجبوری نہیں ہے. تو سود سے بچ پانا انتہائی آسان ہے، بس ہمیں ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. ورنہ سود کی شکلیں ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں، بہت ساری شکلیں. ان تمام شکلوں پر بات کر پانا تو یہاں پر ممکن نہیں ہے. اور کل کے درس میں کئی باتوں پر ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے. جیسے جو سب سے معروف شکل ہے سود کی، جو کہ ہر خاص و عام جس سے جوجھتا ہے، جس سے سامنا ہوتا ہے، وہ بینکنگ کا مسئلہ ہے. لیکن بینکنگ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ملک کا قانون، ملک کا نظام ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے بڑی مقدار میں اور ہم اس کو بینک میں جمع نہیں کرتے ہیں تو اسے بلیک منی مانا جائے گا. ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی بڑی رقم آپ اپنے پاس کیش کی شکل میں رکھیں. گویا کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، اس کے ساتھ تعامل کرنا، وہاں پر پیسہ جمع کرنا، یہ آپ کی مجبوری ہے. اگر مجبوری نہ ہو تو سودی بینک کے ساتھ تعامل کرنا یہ جائز نہیں ہے. نہ تو اس میں پیسہ جمع کرنا جائز ہوگا، نہ ہی چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو، چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو، چاہے سود والا اکاؤنٹ ہو، بلا سود والا اکاؤنٹ ہو، کسی بھی طرح سے اکاؤنٹ کھولنا جائز نہیں ہوگا اگر آپ کی مجبوری نہ ہو. اس میں نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا. بینک کو اپنا گھر اور مکان کرائے پر دینا جائز نہیں ہوگا تاکہ اس میں برانچ کھولے. اپنا کوئی کمرہ دینا جائز نہیں ہوگا تاکہ وہ اے ٹی ایم مشین لگائے، کیونکہ یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے. لیکن جہاں تک مجبوری ہے وہاں تک ہماری شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے، اجازت دیتی ہے. جیسے بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس میں پیسہ رکھنا، یہ ہماری مجبوری ہے. ہم اس میں پیسہ رکھیں گے، جتنا ہم نے جمع کیا ہے، جو راس المال ہے، جو ہمارا کیپٹل ہے، ہم اس کو نکالیں گے، استعمال کریں گے. باقی جو سود کی رقم آئے گی ہم اسے کہیں پر رفاہ عامہ میں خرچ کر دیں گے. کسی غریب محتاج کو بھی دے سکتے ہیں. غرضے کی ہر اس جگہ پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ڈائریکٹ فائدہ نہ ہو رہا ہو. وہ سود ہمارے لیے ہے، ہم جس کو دے رہے ہیں ہم اس کو سود نہیں دے رہے ہیں. وہ ہم کو ملا ہے تو سود ہے، دوسرے کو دے رہے ہیں تو وہ سود نہیں ہے. کل اس پر ہماری بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے. تو بینک کا مسئلہ تو انتہائی آسان ہے کیونکہ یہ مجبوری کی شکل ہے. اس کے علاوہ کچھ مسائل ہیں، جیسے ہماری اس مجلس میں ہمیں جیسا کہ بتایا گیا کہ خواتین بھی موجود ہیں. کل کی مجلس کے اندر بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، اور ایک مسئلہ ایسا ہے جو خواتین سے متعلق ہے اور انتہائی کثرت کے ساتھ وہ منتشر ہے، اور وہ زیورات کا مسئلہ ہے. سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات تو اس زمانے میں بہت نادر ہیں. عموماً سونے کے زیورات، سونار کی دکان سے سونے کے زیورات خریدنے کا مسئلہ انتہائی کلیئر کٹ انداز میں آپ یہ جان لیں اور سمجھ لیں. میں کوئی اختلافی مسئلہ یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ چاہے مالکی سے پوچھیں، شافعی سے پوچھیں، حنبلی سے پوچھیں، حنفی سے پوچھیں، تمام علماء کا یہی فتویٰ آپ پائیں گے. انتہائی کلیئر کٹ انداز میں سمجھ لیں کہ اگر سونار کی دکان سے آپ زیور خرید رہے ہیں، ہماری خواتین خاص طور سے اس مسئلے کو غور سے سنیں کیونکہ یہ مسئلہ ڈائریکٹ انہی سے متعلق ہے. اگر آپ زیور خریدنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، آپ دکان میں جائیں، پیسہ دیں،
पूरा टोटल रकम आप अदा करें उसी मजलिस के अंदर। अगर 1 लाख के जेवरात आप खरीद रहे हैं या खरीद रही हैं तो 1 लाख उसी मजलिस में अदा कीजिए, और टोटल जेवर 1 लाख का 1 लाख का जो जेवर बनता है टोटल जेवर आप उसी मजलिस में ले लें। ना तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जेवर ले लिया, पैसा उधार कर दिया, पूरा पैसा उधार कर दिया या थोड़ा पैसा उधार कर दिया, ये जायज नहीं है, ये सूद है। ना ही ऐसा कर सकते हैं कि पैसा पैसा आपने एडवांस में दे दिया, जेवर हम बाद में लेंगे, ये दोनों ही चीजें नाजायज हैं और ये सूद है, ये रिबन नसीआ है। इसको रिबन नसी इन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन नमर रिबा फिन नसीआ, ये रिबन नसीआ है, यानी जिसमें ताखीर होती है। तो अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो मुकम्मल पैसा मुकम्मल कीमत उसी मजलिस में दें और मुकम्मल सोना मुकम्मल जेवर उसी मजलिस के अंदर लें। अब इसके अलावा और कुछ जायज नहीं है। जो हमारे यहाँ कई सारी शक्लें मौजूद हैं कि सुनार के यहाँ थोड़ा 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 पैसा जमा करते रहिए 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद जब एक बड़ी रकम हो जाएगी तो सुनार आपको जेवर देगा और थोड़ा सा डिस्काउंट भी देगा। बिल्कुल जायज नहीं है, इसके जवाज की कोई शक्ल नहीं है। जब वही पैसा आप अपने पास जमा कीजिए, वही पैसा आप अपने पास जमा कीजिए। जब मुकम्मल पैसा जमा हो जाए, जाइए एक बारगी सोनार को पैसा दीजिए और जितना भी सोना बनता है वो ले लीजिए। अगर उसमें कुछ आप जो है ताखीर करते हैं तो ये जायज नहीं है। लिहाजा इस मसले को अच्छी तरह समझ लें। और मैंने देखा है सुनारों के यहाँ, मैंने सुनारों के यहाँ देखा है बाकायदा उनके पास बही खाता होता है जिसमें वो टोटल लिखे रहते, फलाने इतना सोना ले गए और जो है उनके यहाँ इतनी रकम बाकी है। आप सोचिए कि किस तरह से हम बहुत सारे मसाइल में तो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, क्या करें, फैला हुआ है सूद। यहाँ कौन सी मजबूरी है? सोना पहनना जरूरी थोड़ी है। या टोटल पैसा जब आपके पास पैसा हो जाए, हैसियत हो जाए तब खरीदिए, वरना मत खरीदिए। यहाँ कौन सी मजबूरी है? तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मिकदार में, कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान इस सूद के अंदर मुलव्वस हैं। इसी तरह से एक और चीज है इस बाब में, इसे भी खवातीन गौर से सुने। कई दफा खवातीन क्या करती हैं कि उनके पास पुराना जेवर है, अब उनको चेंज करना है, नया डिजाइन आया है मार्केट में, उनको वो पुराना वाला बेच करके या उसको उससे बदल करके नया डिजाइन चाहिए। अब वो पुराना सोना जेवर लेकर के जाती हैं और सोनार के यहाँ उसको देती हैं। सोनार वजन करता है और कहता है कि आपका ये जेवर मसलन 100 ग्राम है, हम आपको नया जेवर देंगे 80 ग्राम। और इस तरह से 100 ग्राम का पुराना जेवर देकर के 80 ग्राम का नया जेवर ले लिया जाता है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये नाजायज है। सोने को सोने के बदले बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है तो बराबर होना चाहिए। नए पुराने का कोई एतबार नहीं है। नया होना पुराना होना कोई मैटर नहीं करता है, बराबर होना चाहिए। लिहाजा आप जब सुनार के यहाँ जाएं, पहले अपना पुराना जेवर बेच दें, पैसा ले लें, मामले को का तस्फिया कर दें, खत्म कर दें। उसके बाद आप दुकान के अंदर देखें कि मुझे कौन सा जेवर चाहिए, वो जेवर सेलेक्ट कीजिए और आपके पास जो पैसा आ गया है उसी पैसे से वो जेवर खरीदिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक सहाबी, गालिबन गज़वे तबूक का वाकया है या खैबर का वाकया है। एक सहाबी हैं, वो जो है 10 दीनार का एक हार खरीदते हैं। 10 दीनार में एक हार खरीदते हैं। उस हार के अंदर सोना है और साथ साथ में क्या लगा होता है, उसके पत्थर वगैरह, उसमें नगीना वगैरह। जैसे अपने यहाँ अभी जेवरात के अंदर बहुत सारे जो है पत्थर लगे होते हैं, तो उस हार के अंदर सोना होता है और नगीने लगे होते हैं। नगीना जाहिर वो सोना नहीं है। और वो कितने का खरीदते हैं? 10 दीनार का। उसके बाद जब लाते हैं, हार को तोड़ते हैं, नगीना अलग करते हैं, सोना अलग करते हैं, तो सोना कितना निकलता है? 12 दीनार निकलता है। उन्होंने खरीदा था 10 दीनार में, सोना निकला उसमें 12 दीनार। जाहिर है अंदाजा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके अंदर नगीना लगा हुआ था। ये अंदाजा कैसे किया जाता कि सोना कितना दीनार है?
اب وہ نکلا 10 دینار کا انہوں نے خریدا، نکلا 12 دینار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو سود ہے. کہا یہی عینی سود ہے، یہی حقیقی سود ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا زیور بیچنا ہو تو پہلے اس نگینے کو الگ کر دو، سونے کو خالص بنا دو. اب اس سونے کو تولو، کتنا ہے اسی کے برابر دوسرا سونا دو. نگینے کے ساتھ بیچ رہے ہو تو سونا سونا یہ برابر نہیں ہوگا، کم زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے ایک قاعدہ ہے کہ الجہل بالتماثل کالعلم بالتفاضل. اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ برابر ہے تو گویا کہ اس میں تفاضل ہے. تو جب آپ پرانے زیور سے نیا زیور خریدنا چاہیں تو ڈائریکٹ نہ خریدیں، پہلے پرانا زیور بیچ دیں، پیسہ لے لیں، پھر اس پیسے سے آپ نیا زیور خرید لیں. یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اور دیگر بہت سارے مسائل کی طرح سے اس کو ہلکے میں لے کر کے آپ اگنور نہ کریں، کیونکہ جب یہ مسئلہ آپ کو بتا دیا گیا اب آپ کے پاس یہ حجت نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. ہم نے حجت قائم کر دیا، اور اللہ رب العالمین کو ہم گواہ بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے حجت قائم کر دیا. یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا. اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے حجت قائم کر دیا. تو یہ زیورات سے متعلق مسئلہ ہے. اگر زیور سے متعلق کوئی اور مسئلہ ہوگا تو ابھی سوالات کے اندر اسے یہاں پوچھئے گا، پھر انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. ایک مسئلہ ہے ڈپازٹ کا مسئلہ. اپنے یہاں گھر یا مکان وغیرہ کرائے پر جب لیا جاتا ہے تو جو مالک مکان ہوتا ہے وہ ڈپازٹ طلب کرتا ہے. اور دو طرح کا ڈپازٹ اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اس میدان کے لوگوں سے پوچھ کر کے جو میں نے معلوم کیا ہے کہ دو طرح کا ڈپازٹ چلتا ہے. ایک تو عام اور جنرل ڈپازٹ، اور ایک ہیوی ڈپازٹ. پہلے ہیوی ڈپازٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہیوی ڈپازٹ کیا ہے کہ آپ ایک مکان یا دکان کرائے پر لینے گئے مکان مالک کے پاس. مکان مالک نے کہا کہ دیکھو اس کمرے کا کرایہ مارکیٹ جو ویلو ہے، آج کی مارکیٹ ویلو کے حساب سے اس کمرے کا کرایہ 10,000 روپیہ مہینہ ہے، لیکن میں آپ سے 10,000 روپیہ مہینہ نہیں لوں گا، میں آپ سے لوں گا 500 روپیہ مہینہ. لیکن آپ کو 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ ڈپازٹ میں رکھنا ہوگا. میرے پاس 50 لاکھ روپیہ آپ ڈپازٹ میں رکھ دیجئے، میں آپ سے 10,000 روپیہ مہینہ کرایہ نہیں لوں گا، جبکہ مارکیٹ ویلو ہے 10,000 روپیہ مہینہ. میں آپ سے 500 روپیہ مہینہ لوں گا. آپ اس 50 لاکھ میرے پاس ڈپازٹ رکھ دیجئے، اور یہ ڈپازٹ میرے پاس رکھا رہے گا. جب آپ یہ مکان خالی کرو گے یا کمرہ خالی کرو گے، جتنے دنوں کے بعد بھی 2 مہینہ 4 مہینہ 2 سال 4 سال کے بعد، تب میں یہ رقم جو 50 لاکھ آپ نے ڈپازٹ کی شکل میں جمع کیا ہے میرے پاس، میں آپ کو دے دوں گا اور آپ وہ خالی کر دو گے. یہ ہیوی ڈپازٹ کی شکل ہے. اگر مجھ سے کہیں پر غلطی ہوگی تو مارکیٹ کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اگر اس کی تکیف یا اس کی تصویر بتانے میں کہیں غلطی ہو تو آپ اس کو کریکٹ کریں. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ مکمل طور سے حرام اور ناجائز ہے. یہ مکمل طور سے حرام اور ناجائز ہے. حرام اور ناجائز ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے اندر سود ہے. اس کے اندر سود ہے. کیسے سود کیسے ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈپازٹ ہے، ڈپازٹ کا مطلب کیا ہوا؟ گارنٹی، ضمانت، رہن گروی. ڈپازٹ کا یہی مطلب. ہم اگر پوچھیں کہ آپ ڈپازٹ کیوں رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ گارنٹی ہے. ہو سکتا ہے کمرہ وہ کرایہ دیے بغیر بھاگ جائے، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی نقصان کر دے، تو یہ گارنٹی ہے، ہمارے پاس رکھا رہے گا، ہم اس سے پورا کر لیں گے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر یہ گارنٹی ہے تو یہ 50 لاکھ کی جو رقم آپ کو دی جا رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک بیگ میں اس کو بند کر کے تالا لگا کر کے لے جا کر کے لاکر میں رکھ لیجئے.
اور گارنٹی کی شکل میں آپ کے پاس یہ رکھا رہے. آپ اس کو خرچ مت کیجیے کیونکہ آپ کو تو صرف گارنٹی چاہیے نا. آپ کو تو گارنٹی چاہیے, گارنٹی موجود ہے آپ کے پاس. اگر کل کو بھاگ گیا کرایہ دیے بغیر, کل کو آپ کے گھر میں کوئی بڑا نقصان کر دیا, آپ اسی سے بھرپائی کر لیجئے گا. لیکن یہ پیسہ لے جا کر کے آپ اس کو اپنے بزنس میں کیوں لگاتے ہیں؟ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ گارنٹی ہے, آپ جھوٹ مت بولیے, یا تو سیدھے سیدھے کہیے کہ یہ ڈپازٹ نہیں ہے, کچھ اور ہے. دوسری صورت کہ کوئی اگر کہے کہ یہ رہن ہے, میں اس کو گھر کرائے پر دے رہا ہوں, بطور رہن کچھ رقم اپنے پاس رکھ رہا ہوں, بطور رہن کچھ رقم اپنے پاس رکھ رہا ہوں اور اس کو استعمال کر رہا ہوں. اگر رہن میں کوئی چیز رکھی گئی ہو قرض کے علاوہ میں, اور رہن رکھنے والا اجازت دے, تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس نے اجازت دیا ہے, میں استعمال کر رہا ہوں. بات یہاں تک بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی آدمی اجرت کے بدلے میں, بے کے بدلے میں رہن رکھے, رہن رکھنے والا اجازت دے, تو جس کے پاس رہن رکھا ہوا ہے, یعنی جس کو مرتہن کہتے ہیں, اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو آدمی رہن رکھ رہا ہے یا ڈپازٹ رکھ رہا ہے, کیا اس نے اجازت دیا ہے؟ شاید آپ میں سے ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہاں اس نے اجازت دیا ہے. اجازت کس کو کہتے ہیں؟ اجازت اس کو کہتے ہیں ہماری شریعت کی زبان میں کہ جب بغیر کسی دباؤ کے میں اجازت دوں تب اس کو اجازت کہیں گے. اگر زبردستی مجھ سے اجازت لی جائے تو اس کو اجازت نہیں کہتے ہیں. اجازت دینے والے کے پاس دونوں آپشن ہونا چاہیے, یس اور نو, دونوں آپشن ہونا چاہیے, تب اس کو اجازت کہتے ہیں. کیا اس جو کرایہ دار ہے, جو کرائے پر مکان لے رہا ہے, کیا اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ منع کر دے کہ نہیں بھائی میں نہیں دوں گا, یا آپ جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا یہ کہنے کا آپشن ہے اس کے پاس؟ اگر یہ آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر اجازت کیسی؟ تو آپ اس کو اجازت کہہ رہے ہیں, شریعت اس کو اجازت نہیں کہہ رہی ہے. اور تھوڑی سی عقل لگائیں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ اجازت نہیں ہے. جب سامنے والے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو اجازت کیسی؟ تو اس نے اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال کر رہے ہیں. اور رہن کو مرتہن کے لیے رہن کو استعمال کرنا راہن کی اجازت کے بغیر یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی یہ ناجائز ہے. دراصل یہ نہ تو ڈپازٹ ہے, نہ رہن ہے, نہ گروی ہے, کوئی چیز نہیں ہے. دراصل یہ قرض ہے جس کو جھوٹ بول کر کے ڈپازٹ کا نام دیا جاتا ہے. قرض کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک رقم سامنے والے کو دیتے ہیں, سامنے والا ایک مخصوص مدت تک اس کو استعمال کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ ہم کو واپس کر دیتا ہے, اتنی ہی رقم ہم کو واپس کر دیتا ہے. یہاں پر وہی صورتحال ہے. یہ 50 لاکھ کی رقم جو ڈپازٹ میں لی جا رہی ہے وہ اسے استعمال کر رہا ہے, ایک مخصوص مدت کے بعد وہ اسے واپس کر دے گا. اسی کو تو قرض کہتے ہیں. ضمانت میں, ڈپازٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ضمانت تو رکھی جاتی ہے لاکر میں بند کر کے. تو یہ قرض ہے جس کو جھوٹ بول کر کے دوسرا نام دے دیا گیا. شراب کو شربت کہنے سے وہ شربت نہیں ہو جائے گی. آپ نام کچھ بھی رکھو, نام کا اعتبار نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر اصل اعتبار العبرۃ بالمعانی ولیس بالالفاظ والمبانی. اصل اعتبار معانی کا ہے, حقیقت کا ہے, نام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ دراصل قرض ہے جو وہ آدمی لے رہا ہے, اور باقاعدہ شرط لگا کر لے رہا ہے کہ میں آپ کو کرائے پر اسی وقت دوں گا جب 50 لاکھ آپ مجھے قرض دو, اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ فائدہ دوں گا کہ 10,000 روپیہ کرایہ نہیں لوں گا, بلکہ کرایہ لوں گا آپ سے 5,000 روپیہ. ہر مہینے 9,500 روپے آپ کا فائدہ ہوگا. اب اس ڈپازٹ رکھنے والے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہر مہینہ 9,500 روپیہ فائدہ ہو رہا ہے. اور کس چیز کے بدلے میں ہو رہا ہے؟ قرض کے بدلے میں فائدہ ہو رہا ہے. اور قاعدہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. قرض دینے والے کو اگر اس قرض کے بدلے میں فائدہ مل رہا ہے تو یہی سود ہے. لہذا یہ جو ڈپازٹ کی رقم رکھی جاتی ہے, ہیوی ڈپازٹ, یہ سود کی انتہائی واضح ترین شکل ہے. اور جتنے ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں ان میں سے بیشتر کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس کوئی ہیلا بہانہ ہو تو یہاں پر
وہ پیش کر سکتا ہے. تو یہ تو ہوا ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ. جو نارمل ڈپازٹ ہے, نارمل ڈپازٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس روم کا کرایہ ہے ماہانہ 10,000 روپیہ, ویلو مارکیٹ ویلو 10,000 ہے, اور وہ لے رہا ہے 50 لاکھ ڈپازٹ کے بدلے میں. نارمل ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا اس کی مارکیٹ ویلو ہے اس مکان کی یا اس کمرے کی, اتنا ہی لے رہا ہے. یعنی 10,000 ویلو ہے, ماہانہ کرایہ ہے, اور 10,000 ہی لے رہا ہے. اس کے باوجود بھی وہ 10 لاکھ روپیہ ڈپازٹ میں رکھوا رہا ہے. کہہ رہا ہے بھائی مجھے گارنٹی چاہیے, آپ ڈپازٹ میں 10 لاکھ روپیہ رکھیے, کرایہ بھی میں برابر لوں گا, کچھ کم نہیں کروں گا, اور ڈپازٹ بھی رکھیے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا, کہ جس کو ڈپازٹ کا نام دے رہا ہے وہ دراصل قرض ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں پر تو قرض دینے والے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس نے 10,000 اس کا کرایہ ہے, 10,000 دے بھی تو رہا ہے ماہانہ, کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اس کو. تب یہ کیسے ناجائز ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یحل بیع و سلف. بیع یعنی خریداری اور قرض ایک ساتھ جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ شرط رکھے کہ میں آپ کو قرض دوں گا اس شرط پر کہ فلاں چیز آپ مجھ سے بیچ دیجئے یا فلاں چیز مجھے کرائے پر دے دیجئے, ایسی صورت میں جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی فائدہ ہے. اگر وہ کسی کلو قرض جر نفعن جو قاعدہ ہے, تو اس نفع سے مراد کبھی حصی نفع ہوتا ہے, کبھی معنوی نفع ہوتا ہے, کبھی معاملات میں نفع ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو 50,000 روپیہ قرض دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ اپنا فلاں سامان مجھ کو کرائے پر دے دو, یہ میرا فائدہ ہے. میں قرض دے کر کے ایک فائدہ لے رہا ہوں, معاملہ طے کر رہا ہوں, لہٰذا یہ بھی سود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا یحل بیع و سلف, یہ صریح اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ڈپازٹ ہے, نارمل ڈپازٹ یا ہیوی ڈپازٹ, دونوں یہ ناجائز ہیں. ہاں, اس کو جائز کرنے کی شکل بن سکتی ہے. جائز کرنے کی شکل یہ بن سکتی ہے کہ منافقت چھوڑ دیجئے, جھوٹ چھوڑ دیجئے, ہپوکریسی چھوڑ دیجئے, شراب کو شربت کا نام دینا چھوڑ دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں ڈپازٹ ہے 50 لاکھ لیجئے, لے جائیے لاکر میں بند کر کے رکھ دیجئے, جائز ہے, بالکل جائز ہے. اس کو ڈپازٹ ہے تو ڈپازٹ ہی کی شکل میں رکھیے, لے جا کر کے رکھیے اپنے پاس میں, 1 روپیہ اس میں سے خرچ مت کیجئے. جب وہ مکان واپس کرے گا وہی نوٹ آپ اس کو واپس کر دیجئے گا, تب جائز ہے. کیا ایسا کوئی کرے گا؟ اصل وہ مقصد ہی خبیث ہے, وہ خبیث مقصد چھوٹ جائے گا. ایسا کیوں کریں گے بھائی؟ آپ کرائے پر مکان دے رہے ہو اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ سامنے والا کرایہ دے رہا ہے, برابر کرایہ دے رہا ہے, ڈپازٹ کیوں چاہیے آپ کو؟ اور حقیقت میں اگر آپ کو گارنٹی چاہیے تو ٹھیک ہے, 2-4 لاکھ روپے جمع کروا لو اور اس روپے کو خرچ مت کرو, رکھے رہو اپنے پاس میں. یہی تو چاہیے. تو کرایہ تو آپ کو مل ہی رہا ہے, اب اوپر کیوں چاہیے آپ کو؟ لیکن جو مکان مالکان ہوتے ہیں اس طرح سے وہ استغلال کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں, تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اب کوئی آدمی یہاں پر آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں کسی بڑے شہر میں رہتا ہوں, پورے شہر میں میں ڈھونڈ کے تھک گیا, مجھے گھر نہیں مل رہا ہے, بغیر ڈپازٹ کے گھر مل ہی نہیں رہا ہے. ہم اس سے کہیں گے کہ پہلے تو آپ کوئی طریقہ ڈھونڈیے کہ کوئی چھوٹا موٹا متواضع سا گھر ہی مل جائے, آپ اس معاملے میں داخل مت ہوئیے. وہ کہہ رہا نہیں, کوئی صورت ہی نہیں ہے, اگر میں ڈپازٹ نہیں دوں گا تو فٹ پاتھ پہ سونا پڑے گا. ہم اس سے کہیں گے اب آپ ڈپازٹ دے کے گھر لے لیجئے, اب آپ کی مجبوری آ گئی ہے. اب آپ گنہگار نہیں ہیں, گنہگار کون ہے؟ وہ جو ڈپازٹ لے رہا ہے وہ گنہگار ہے. لیکن ایسا اس وقت کوئی آدمی آئے کہے کہ مجھے ایک بنگلہ چاہیے کرائے پر, اور کوئی بنگلہ مل نہیں رہا ہے بغیر ڈپازٹ دیے, کمرے تو مل رہے ہیں, فلیٹ مل رہے ہیں, لیکن بنگلہ نہیں مل رہا ہے. اب میری مجبوری ہے, میں کیا کروں؟ یہ مجبوری نہیں ہے. اس لیے جب کوئی مجبوری کا مسئلہ ہو تو کسی عالم سے رجوع کیجئے, خود مجبوری کو ڈیفائن مت کیجئے. میں نے دیکھا ہے, 10 بار ایسا دیکھا ہے کہ اس طرح کی مجبوریاں لوگ پیش کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا جو ہے 1 کروڑ کی کمائی ہو رہی ہے وہ 50 لاکھ پہ آ جائے گی, یہ میری مجبوری ہے. ارے بھائی مجبوری نہیں ہے, مجبوری یہ نہیں ہے. مجبوری یہ ہے
کہ سر پہ چھت نہ ہو، پیٹ میں روٹی نہ ہو، یہ مجبوری ہے. تو اگر آپ کی مجبوری ہو تو آپ ڈپوزٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں وہ لینے والا گنہگار ہوگا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے. اور بھی یہاں پر جو سوالات یا جو مسائل مجھے دیے گئے تھے جن پر گفتگو کرنے کے لیے، انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے لون لینا. بھائی لون لینا یا یہاں پر مراد سودی قرض، لون مطلب ہوتا ہے قرض، تو قرض لینا تھوڑی حرام ہے، سودی قرض لینا حرام ہے. اگر ایجوکیشن کے لیے سودی قرض لیا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے. آپ ایسی تعلیم کیوں لے رہے ہیں جس کے لیے آپ کو سودی قرض لینا پڑے؟ یہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، لہٰذا ایجوکیشن لون لینا یہ آپ کے پاس عذر نہیں ہے کہ میں سود پر قرض لوں. سود پر قرض لینا چاہے ایجوکیشن کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے ہو، یہ جائز نہیں ہے. ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے، وہ بہت قاعدے سے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. سموہ لون لینا جو یہاں پر رائج ہے، خواتین شاید 10 سموہ مطلب گروہ ہوتا، سموہ مطلب مجموعہ، گروہ. کچھ عورتیں گروپ کے شکل میں ایک گروپ بناتی ہیں 10-5 عورتوں کا، پھر اس کے بعد بینک سے لون لیتی ہیں. اور شاید یہ گروپ اس لیے بنوایا جاتا ہوگا کہ ایک ساتھ کئی ساری عورتیں لون لیں، بینک کا فائدہ ہو، تبھی لون دیا جائے گا اور پھر اس پر آج سے سود لیا جائے گا. تو کیا ایسا لینا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یجوز انفرادا لا یجوز اجتماعا. جو چیز ایک فرد کے لیے نہیں جائز ہے وہ ایک بڑے گروہ کے لیے بھی نہیں جائز ہے. ایسا نہیں کہ فرد کے لیے الگ حکم ہے، گروہ کے لیے الگ حکم ہے. تو یہ اس طرح کا قرض لینا جس میں آپ کو سود دینا پڑے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح زیورات کو ادھار خریدنے کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں تو جواب دے چکے ہیں ہم. ہاں، ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے کہ پیسہ انویسٹ کر کے صرف فائدہ کی شرط لگانا، منافع کی شرط لگانا. کیا اس کی صورت ہے؟ جیسے میرے پاس پیسہ ہے، میں کسی تجارت کرنے والے آدمی کے پاس وہ پیسہ انویسٹ کروں، 10 لاکھ روپیہ میں انویسٹ کروں کہ بھائی یہ لیجئے 10 لاکھ روپیہ، تجارت کیجئے. آپ کے پاس ہنر ہے، تجارت کے بارے میں معلومات ہے، مجھے معلومات نہیں ہے، یہ لیجئے 10 لاکھ روپیہ، تجارت کیجئے. اور اس کے بعد نفع جو ہوگا ہم دونوں میں تقسیم کیا جائے گا. نفع آپ بھی لینا، کچھ آپ لینا، کچھ میں لوں گا. اس کے بارے میں اس کو انویسٹمنٹ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. شریعت کی زبان میں اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے. مضاربہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں اس کے جائز ہونے. مضاربہ بالکل جائز ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ ہو، دوسرے آدمی کا کام ہو. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جو اس میں نفع ہوگا، نفع دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا پرسنٹ میں. فکس نفع نہیں ہونا چاہیے. جیسے پیسہ لگانے والا کہے کہ ہر مہینے میں 10,000 روپیہ لوں گا. آپ کتنا کماؤ گے؟ 20,000 کماؤ گے، 50,000 کماؤ گے، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے ہر مہینے 10,000 روپیہ چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرسنٹ میں ہونا چاہیے. جتنا بھی ہوگا، 54 نفع ہوگا، 58 نفع ہوگا، 1 کروڑ نفع ہوگا، جتنا بھی ہوگا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا. 50% آپ کا، 50 میرا، 60 آپ کا، 40 میرا، جو بھی اتفاق ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ کتنا پر کرنا ہے، لیکن پرسنٹ میں ہونا چاہیے. نفع پرسنٹ میں ہونا چاہیے. دونوں میں سے کسی کا نفع فکس نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط. بہت ساری شرطیں، میں اہم شرطوں کا ذکر کر رہا ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کل کو اتفاق سے وہ بزنس ڈوب گیا، وہ 10 لاکھ جو دیا گیا تھا وہ ڈوب گیا، کیپٹل ڈوب گیا، تو یہ کیپٹل کا نقصان کون اٹھائے گا؟ انویسٹر اٹھائے گا. اگر کیپٹل ڈوبا تو وہ نقصان کون اٹھائے گا؟ انویسٹر اٹھائے گا جس نے پیسہ دیا ہے. مان لیجئے 10 لاکھ ڈوب گیا، اب اس کو کچھ نہیں ملے گا. پورا نقصان یہی اٹھائے گا جو کام کرنے والا ہے، بزنس مین جس کے پاس انویسٹ کیا گیا تھا، وہ کوئی نقصان نہیں اٹھائے گا اس 10 لاکھ میں سے. اور یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہے. کئی سارے لوگوں کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے
کہ بھائی فائدے میں تو دونوں شریک ہیں، اب نقصان ہو رہا ہے تو ایک آدمی اکیلے کیوں نقصان اٹھائے گا؟ یہاں دراصل نقصان دونوں اٹھا رہے ہیں، ایک آدمی کا 10 لاکھ ڈوبا، اس نے وہ نقصان اٹھایا، دوسرے آدمی نے محنت کیا تھا، اس کو زیرو ملا، کچھ نہیں ملا، پوری محنت ہو سکتا ہے 2 مہینہ 4 مہینہ سال بھر 4 سال محنت کیا ہو، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، 1 روپے نہیں ملا، اس کا پیسہ گیا، اس کی محنت گئی، یہی عدل اور انصاف ہے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ مضاربت جائز ہے، انویسٹمنٹ جائز ہے۔ تو بہرحال سوال میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ فکس منافع رکھنا، اس پر انویسٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.